بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم۔ اس سورہ مبارکہ میں 52 آیات اور 2 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ القلم۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ 2 ناموں سے زیادہ مشہور ہے، سورہ نون اور القلم۔ یہ دونوں کلمے پہلی آیت میں مذکور ہیں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و ارشاد کا سلسلہ بڑی گرم جوشی سے شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پروانے چکر لگانے لگے، اور جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرکیف و سرور آگی لہجے میں اس کی تلاوت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سن لیتا، وہ بھی مسحور ہو جاتا اور پھر خوشی خوشی ان احکام الہیہ کی تعلیمات پر عمل شروع کر دیتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی۔ پس کفار یہ دیکھ کر جذبذ ہو جاتے اور غضبناک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، مجنون، نعوذ باللہ کہنے لگ جاتے ہیں، جس کی اللہ پاک قسماً تردید کرتا ہے۔ پس اسی تناظر میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ مضامین سورہ القلم۔ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ شروع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسوز اور دلوں کو منور کرتی تلاوت قرآن پاک کی برکت اور احکام الہیہ پر خود بھی پابندی کہ جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ تمام ہی ساتھی خود بھی خوشی سے ان پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے سارا مکہ بھڑک اٹھتا ہے اور ظلم و ستم کا آغاز ہو جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر بڑی جواں مردی سے گامزن رہتے ہیں اور قائم ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس والہانہ جوش کو دیکھ کر تصویر حیرت بن جاتے ہیں اور آخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، اس کا دماغ ناکارہ ہو گیا ہے، سود و ضیاء میں تمیز کی صلاحیت باقی نہیں۔ اللہ تعالی قسم اٹھا کر کفار کے ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ نہیں ہے، بلکہ اخلاق عالیہ کی ان رفتوں پر فائز ہے کہ جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جس کا کردار اتنا بلند ہو، جس کی سیرت اتنی بے داغ ہو، اور جس کے اعمال سراپا نور ہوں، اس کو مجنون کہنا کس طرح روا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مصلحت سے کام لیں اور مصالحت کا رویہ رکھیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ سختی کا سلوک کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شیوہ نہیں کہ جو لوگ اپنے شرکیہ عقائد کے سرغنے ہیں اور ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہیں، تیرے جیسا مرقع دلبری و زیبائی بھلا ان کی پیروی کیسے کر سکتا ہے؟ جس دولت و ثروت پر یہ لوگ اترا رہے ہیں، یہ تیرے رب کی ہی عطا کی ہوئی ہے، اور تیرے رب کی جناب میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ جو لوگ دولت کی فراوانی کے باوجود کسی غریب کو ایک حبہ تک دینے سے گریزاں ہوں،
ان سے برا انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ متقی لوگوں کے لیے جنت ہے اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ اس سے بالکل الگ ہوگا کہ جو معاملہ مجرموں کے ساتھ روا رکھا جائے گا۔ خواب غفلت میں رہنے والوں کو بتا دیا کہ اب وقت ہے جبین نیاز اپنے پروردگار کے حضور جھکا لو، ورنہ قیامت کے دن تم چاہو گے بھی کہ سجدہ کر سکو تو 1000 کوشش کے باوجود نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالی آخر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ سرکش ہمیشہ دندناتے نہ پھریں گے، ہم انہیں یوں بربادی کے گڑھے میں دھکیل دیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ آخر میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما دی گئی۔ مختصر خلاصہ سورۃ القلم۔ قلم ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنوں نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنوں تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ اس آرزو میں ہے کہ کس طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، تانے دینے والا، بہت ادھر ادھر لگاتے پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، سخت گفتار، اور سب ہر طرح یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اس کی اگلوں کی کہانیاں قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کو کاٹ لیں گے۔ انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا گیا۔ وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسا پھل ٹوٹا ہوا۔ پھر صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا، پھر صبح سویرے اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے تھے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ ان میں سے جو سب سے غنیمت تھا بولا میں تم سب سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے ہائے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے گا، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ مار ایسی تو ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی۔ کیا اچھا تھا کہ اگر وہ جانتے، بے شک ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے چین کے باغ ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے؟ اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی
جو تمہیں ملے گا جو کچھ تم دعویٰ کرتے ہو۔ تم ان سے پوچھو تم میں سے کون سا اس کا ضامن ہے یا ان کے پاس شریک ہیں، تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن ایک ساتھ کھولی جائے گی، یعنی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔ نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت ہی پکی ہے۔ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ تلے دبے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے جو وہ لکھ رہے ہیں؟ تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان میں پھینک دیا جاتا۔ الزام دیا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا، اپنے قرب کے خاص حقداروں میں کر لیا۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے۔